مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ہمارے یوٹیوب کے گھرانے کے ایک فرد ہیں، ان کا نام ہے @TradePrince، اور انہوں نے جو سوال کیا وہ بڑے دلچسپ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا آل کرسچنز کو چیلنج ہے کہ حضرت ابراہیم کی بکس لاؤ۔ عجیب کمال منطق ہے آپ کا۔ آج تک ہم نے کبھی کسی کو یہ کہتے سنا ہی نہیں ہے، نہ ہی کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے اوپر کوئی کتاب نازل ہوئی تھی۔ یہ بات درست ہے کہ حضرت ابراہیم کے لیے بائبل میں لفظ نبی استعمال ہوا ہے، لیکن نبوت کا مطلب ہمیشہ تحریری نبی نہیں ہے، کیونکہ بائبل کے مطابق جب آپ دیکھیں گے تو بائبل میں نبی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں لکھاری نبی۔ لکھاری نبی وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر کتاب نازل ہوتی ہے، جو کتاب لکھتے ہیں، اور دوسرے ہوتے ہیں غیر لکھاری نبی۔ تو یہ نبیوں کی جس کیٹیگری میں آئیں گے یا نبیوں کی جس قسم میں آئیں گے، وہ ایسے نبی ہیں جنہوں نے کبھی کوئی کتاب تحریر نہیں کی۔ دوسری چیز کہ یہ دعویٰ جو ہے یہ تو آپ کا ہے، کیونکہ آپ دین ابراہیمی کی بات کرتے ہیں۔ ہم دین ابراہیمی کی بات نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں سنت ابراہیمی کی، کیونکہ سنت ابراہیمی تو ہو سکتا ہے، کیونکہ سنت کا مطلب ہے جو کچھ ابراہیم نے کیا، لیکن آپ بات کرتے ہیں دین ابراہیمی کی، اور اس کو ایک آپ اصطلاح بنا کر اس کے بیچ میں مسیحیت کو، یہودیت کو اور اسلام کو شامل کرتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ابراہیم نے کوئی کتاب لکھی تھی۔ آپ کمال کرتے ہیں جناب کہ دعویٰ آپ کا اور ثبوت ہم دیں۔ اگلا ان کا سوال دیکھتے ہیں، وہ اس سے بھی دلچسپ ہے۔ یہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ انجیل کون سی زبان کا لفظ ہے۔ بھئی یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اگر کہتے ہیں تو ہم آپ کو عربی ڈکشنری نکال کے دکھا دیتے، عربی لغت میں آپ کو یہ لفظ مل جائے گا، اور فیروز اللغات آپ دیکھ لیں، آپ کے تو موبائلوں پہ آج کل مل جاتی ہے۔ اس کے بیچ میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ دراصل جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ دوسرا سوال، آپ کو اپنے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بکس کے رائٹر کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ارے کون سے زمانے میں جی رہے ہیں جی؟ ابھی پچھلے ہفتے میں نے ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی تھی، جس کے بیچ میں نے وہ بندہ پیش کیا تھا جس نے پرانے عہد نامے کی کتابوں کو کیٹیگرائز کیا، ان کو لکھا اور ان کی فہرست مسلمہ تیار کی، اور فہرست مسلمہ تیار کرنے والا بندہ جو تھا وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا۔ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، وہ عذرا کاہن جو ہے وہ کاہن بھی ہے اور فقیہ بھی ہے، یعنی کہ لکھنے لکھانے اور کتابوں کو محفوظ کرنے کا کام بھی کرتا ہے، اور تیسری اور آخری چیز کہ وہ نبی بھی ہے۔ یعنی کہ پرانے عہد نامے کی کتابوں کو کسی عام بندے نے نہ لکھا، نہ جمع کیا اور نہ محفوظ کیا، جس نے کیا وہ نبی تھا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں جی۔ بھائی یہ بتاؤ، قرآن اور بائبل میں سے دونوں کون سی زیادہ حفاظت کے ساتھ محفوظ ہیں؟ دیکھیں جی، قرآن پاک کے بارے میں تو آپ بات کریں، اس کے بارے میں تو ہمارا جو علم ہے وہ ہمیشہ ناقص ہی سمجھا جائے گا۔ یہ حقیقت ہے جسے آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلی صدی میں بہت سارے ہمارے پاس ایسے ایکس مسلم تھے جو کہ بہت بڑے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے قرآن پاک کے اردو میں تراجم کیے، رومن میں تراجم کیے، قرآن پاک کی تفاسیر لکھیں، اور ایسی ایسی کمال کتابیں لکھی قرآن پاک کے متن کی تحقیق کو لے کر، جو دراصل قرآن پاک کے بارے میں بڑی اعلیٰ کتابیں تھیں۔ اگر آپ نے کبھی نام سنا ہو مادود الدین لاحظ کا، تو انہوں نے قرآن پاک کا اردو میں اور رومن رائٹنگ دونوں میں ترجمہ کیا۔ جی علی بخش صاحب نے مکی صورتوں کی تفسیر لکھی، اور ایسے بے شمار مصنفین ہیں۔ اگر آپ نے کبھی نام سنا ہو تو لداخ کے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا، قرآن پاک کی تفسیر لکھی۔ لیکن ان تمام لوگوں کو جو کہ مسیحی ہیں، آپ کبھی بھی قرآن پاک کا عالم نہیں تصور کریں گے، اور اگر کوئی ایسا بندہ بائبل کا عالم اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم بھی اسے اتھارٹی نہیں سمجھیں گے۔ سیدھی سی بات، کیونکہ ہر مذہب کی اتھارٹی وہی ہوگا جو اس مذہب سے تعلق رکھنے والا بندہ ہوگا۔ سیدھی سی بات ہے۔ یا وہ ہو سکتا ہے جو اس مذہب کا کبھی
ممبر رہا ہو یا اس کا کبھی اس مذہب سے پورے طور پر تعلق ہو. جی علی بخش صاحب مسلمان تھے، ایکس مسلم تھے، لیکن آپ ان کی کتابوں کو مستند نہیں مانیں گے. اور جب ہم احمد شاہ شائق کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے بہت خوبصورت کتابیں لکھی، قرآن پاک کا ترجمہ کیا، تفسیریں لکھیں، اور ان کی ایک کتاب جو ہے وہ جیسے کنکارڈنس ہوتی ہے، جیسے کہ کلید الکتاب ہے، اس طرح کی انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی جس میں انہوں نے قرآن پاک کے تمام متون کو لفظوں کے لحاظ سے جمع کیا، ان کی آیات کی لسٹیں بنائی، اور میں نے ویسی کتاب اس کے بعد آج تک نہیں دیکھی. اتنی خوبصورت کتاب اس نے تیار کی، لیکن وہ اتھارٹی نہیں. تو اگر ہم قرآن پاک پہ کوئی بات کریں گے تو ہم تو اتھارٹی ہیں ہی نہیں. اس لیے اگر ہم قرآن پاک کے متن پہ کوئی بات کریں گے تو آپ ہمیں کہیں گے آپ کو عربی نہیں آتی، آپ نے قرآن پاک باقاعدہ طور پہ نہیں پڑھا، آپ کو قرآن پاک کے اوپر کوئی بھی بات کرنے کا حق حاصل نہیں. اس لیے ہم اپنا حق اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں، ہم قرآن پاک کے متن پہ بات ہی نہیں کرتے. ہم نے آپ کے سامنے آج تک جب بھی بات رکھی ہے وہ بائبل کے بارے میں رکھی ہے، اور بائبل کے متن کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی تحقیق آپ نے کی ہے، آپ کے بزرگوں نے کی ہیں اور ان کے بزرگوں نے کی ہے، یہ آج بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہمارے پاس ایسے نسخہ جات موجود ہیں جو مسیح خداوند سے پہلے کے ہیں. ہمارے پاس ایسے نسخہ جات ہیں جو اس دور کے ہیں جس دور میں مسیح خداوند کے شاگرد اور ان کے شاگرد زندہ تھے. اس لیے اس حقیقت کو سمجھیں جی کہ مسیح خداوند کے شاگرد جو تھے وہ یہودی اصل سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے انہیں پتہ تھا کہ کیسے انہوں نے مقدس صحائف کے لیے اپنی جانیں دینی ہیں، انہیں محفوظ رکھنا ہے اور انہیں تباہ ہونے سے بچانا ہے، کیونکہ وہ اسے خدا کا کلام سمجھتے تھے. جیسے آپ اپنی کتابوں کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتابوں کو سینے سے لگایا. اور چوتھی قبل از مسیح میں ایک بندہ آیا جس نے یہودیوں کی مقدس کتابوں کو جلانا شروع کر دیا، اور جب وہ جلاتا تھا تو یہودی اپنی جان قربان کر دیتے تھے، اپنی مقدس کتابیں تباہ نہیں ہونے دیتے تھے. اور وہی جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو ابتدائی کلیسیا میں ملے گا کہ مسیحیوں کو مارا گیا، جلایا گیا، سب کچھ کیا گیا، وہ فنا ہوتے گئے، لیکن اپنی مقدس کتابوں کی حفاظت کبھی بھی انہوں نے نہیں چھوڑی. اسی لیے اکثر میں یہ بات کہتا ہوں جو آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی کہ اتنی سیاہی کتاب مقدس کی تحریر میں استعمال نہیں ہوئی جتنا خون اس کی حفاظت کے لیے بہایا گیا ہے. اس لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے ایمان کے مطابق کتاب مقدس جو ہے وہ محفوظ ہے. قرآن پاک کے بارے میں آپ بات کریں یا اپنے کسی عالم سے جا کر پوچھیں. شکریہ.